بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ مختلف موضوعات پر ہم نے بات کرنی ہے۔ آغاز کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنماؤں میں ہیں جناب اسد قیصر صاحب۔ آج پاکستان تحریک انصاف نے بھوک ہڑتالی کیمپ کا اعلان کیا ہے۔ کل کور کمیٹی ہوئی تھی، ڈیسائیڈ ہوا اس میں۔ کل علی محمد خان صاحب نے بتایا بھی ہمارے پروگرام میں، تو کہتے ہیں جی جب تک خان صاحب رہا نہیں ہوتے روزانہ ہم دوپہر 3 سے شام 7 بجے تک بھوک ہڑتالی کیمپ لگائیں گے، جمعے کو نکلنے کا اعلان کریں گے، جمعے کو نکلنے کا اعلان کیا ہے۔ تو آغاز میں اسد قیصر صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ کہنا ٹھیک ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف اب احتجاج کی یا ریزسٹنس کے ایک اگلے فیز میں داخل ہو رہی ہے جس کا یہ آج سے آغاز ہوا ہے؟ اگرچہ اس کا کچھ لوگ جو ہے وہ تمسخر بھی اڑا رہے ہیں کہ جناب یہ کیا، یہ 4 گھنٹے آپ یہ کیسی بھوک ہڑتال اور کیا، لیکن کیا ایک اگلے فیز میں داخل ہو رہی ہے احتجاج کے پی ٹی آئی؟ حضور السلام علیکم اسد قیصر صاحب۔ سر تھینک یو فار ٹائم۔ ایک تو بتائیے گا یہ اب روزانہ جب تک خان صاحب کی رہائی عمل میں نہیں آتی ہے روزانہ کا فیصلہ ہے بھوک ہڑتال کا پارلیمنٹ کے باہر 3 سے 7؟ ہاں بالکل، یہ صرف ایک ٹوکن بھوک ہڑتال ہوا ہے۔ بیسیکلی ہم نے انیشیلی اس کا سٹارٹ کیا ہے اور یہ ساتھ ہم صبح بھی کریں گے، اور پھر جو ہے نا آگے ایک تو ہمارا یہ چلتا رہے گا۔ جمعے کو ہم نے پوری ملک میں اپنے جو ہمارے نائب سے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی طرف سے تمام پارٹیاں باقی بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو اس کے ذریعے ہم جو ہے نا 3 نکاتی 3 پوائنٹس پہ ہم جلسے جلوس کریں گے، جس میں نمبر 1 ہے جو امن و امان کی صورتحال ہے، اور جس نے پوری ملک میں جو ہے نا کراچی، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور یہ پنجاب، ایون اسلام آباد میں بھی امن و امان کے ایسے حالات ہے کہ زندگی جو ہے نا اجیرن بن گئی ہے۔ دوسری جو ہے نا جو قیدی ہے ہمارے عمران خان، اس کی مسز بشرا بی بی، اور جو ہمارے دیگر لیڈرز ہیں، اور جو ابھی ریسنٹلی جو پی ٹی آئی کے دفتر پہ چھاپا پڑا ہے جس میں رب حسن صاحب اور جو ہمارے ملازمین جو دفتر کے پیڈ ملازمین ہیں بیچارے، ان سب کو اٹھایا گیا، خواتین کو اٹھایا گیا۔ صحیح ہے، کوئی چیز کو لحاظ میں نہیں رکھا گیا، تو یہ ہمیں پش کر رہے ہیں کہ ہم روڈ پہ جائے۔ تو جمعے کو یہ 3 پوائنٹس ہے، مہنگائی، بدامنی اور جو ہمارے لیڈر قیدیوں کی رہائی، 3 پوائنٹ پہ ہم جو ہے نا مظاہرے کریں گے۔ اور پورے ملک میں ہوں گے جمعے کو مظاہرے؟ جی پورے ملک میں ہوں گے، آپ نے کہا تو یہ اناؤنس ہو گیا ہے کہ کہاں پر، کراچی میں کہاں سے ہوگا، فلاں جگہ کہاں سے ہوگا، کیا ہے؟ وہ تو اب صوبائی تنظیمیں جو آپس میں طے کرے گی۔ ہم نے یہاں طے کیا ہے کہ پورے ملک میں مظاہرے ہوں گے۔ تو سر ابھی ظاہر آج منگل ہو گیا، اب آپ اس کے لیے کاغذی کاروائی کریں گے؟ این او سی لینا دینا، اور این او سی نہ ملی تو پھر کیا کریں گے؟ کوئی این او سی تو نہیں ہے، ہم کیا ابھی جلسے کے لیے تو این او سی، لیکن یہ احتجاجی جلسہ ہے، جلوس ہے، بس وہ جہاں بھی ہوگا کریں گے۔ ابھی دیکھتے ہیں، تشدد کرتے کریں۔ ہم نے تو پرامن، یعنی آج جو ہم نے یہ ٹوکن بھوک ہڑتال ہے، یہ بیسیکلی ایک مختلف سورسز ہوتے ہیں احتجاج کے، پرامن طریقے کے، کہ ہم پرامن پیسفل اور قانون کے مطابق جو ہے نا آہستہ احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں۔ اور یہ تو ہمیں بالکل دیوار سے نہیں، یہ تو ہمیں بالکل اس ملک سے نکالنا چاہتے ہیں۔ جس طرح ان کا رویہ ہے، جس طرح یہ فاسسٹ بیہیویئر کے ساتھ اور ضد اگریشن کے ساتھ یہ نکالنا چاہتے ہیں، یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، اس وقت ایک صوبے میں حکومت ہے، سب سے بڑی اپوزیشن ہے۔ یا تو ان کی بالکل ذہنی طور پر، مجھے سمجھ یہ آ رہا ہے کہ کوئی ذہنی طور پر یہ اپنی ذہنی جو اوسان ہے اس کے خطا ہو گئے ہیں، اس کو ذہنی کیفیت جو ہے نا یہ ڈاکٹر کو دکھانے کی قابل ہے، کیونکہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیسے اس سچویشن سے نکلے۔ اور یہ ان کی بات ذرا اس میں ضمنی سوال ہے کہ بتا دیں، آپ نے احتجاج کا تو بتا دیا، آپ نے کہا ایک صوبے میں ہماری حکومت ہے، مولانا صاحب کے بیان کے بارے میں اب یہ کیا وضاحت ہے؟ یعنی ایک یہ جو تاثر ابھرا، بلکہ مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس بات پر رضامندی ظاہر کی ہے کہ ہم صوبہ اسمبلی چھوڑنے کو بھی تیار ہیں، تو وضاحت ہو گئی ہے کہ آپ کو کہ مولانا صاحب کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی تھی یا میڈیا میں غلط کوٹ ہوا تھا بیان، کیا ہوا تھا؟ نہیں، بیسیکلی جو ہمارا اصل میں جو مس انڈرسٹینڈنگ کی بنیادی وجہ یہ بنی ہے کہ پہلے تو ہمارا مطالبہ تھا کہ ہم اپنی مینڈیٹ کی بات کر رہے تھے کہ آپ ہماری مینڈیٹ واپس کریں۔ پھر انہوں نے جو مینڈیٹ کے ساتھ کیا، یعنی انہوں نے وہ تمام قواعد پوری کی جو 45 47 پہ جس نے سائن کرنے تھے، اس نے ادھر کی قرارداد کمپلیٹ کر کے وہ کروا دیے۔ تو ہم نے پہلے تو مینڈیٹ کی واپسی کی بات کی، لیکن پھر ابھی جو صورتحال یہ آ گئی ہے کہ ہم نے ری الیکشن کی بات کی ہے۔ ری الیکشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ ری الیکشن کروائیں گے نا، تو ری الیکشن ڈیفینیٹلی پھر جو ہے نا آپ نے حکومت سے استعفیٰ دینا ہے، اور ہمارا تو مطالبہ یہ ہے کہ ری الیکشن ہو
اور یعنی سر دو چیزیں ذرا وضاحت کر دیں. ایک ہوتا ہے کہ بھائی طے ہو جائے کہ نیا الیکشن ہو رہا ہے, سب مستعفی ہوں, یعنی ساری جماعتیں سب سارے ہاؤس سب ڈیزالو کر دیں اور ملک ری الیکشن میں چلا جائے. ایک ہی ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے کہ ری الیکشن کے لیے دباؤ بڑھانے کے لیے پہلے کی طرح ایک ہاؤس ڈیزالو کر دیا جائے تاکہ گورنمنٹ میں پریشر بڑھے اور ری الیکشن میں جانا پڑے. تو آپ کا کیا یہ بھی اسٹریٹجی ہو سکتی ہے کہ گورنمنٹ پہ دباؤ بڑھانے کے لیے کسی اسٹیج پر پی ٹی آئی کے پی کے ہاؤس ڈیزالو کرے, کے پی کی اسمبلی, تاکہ گورنمنٹ مجبور ہو جائے ری الیکشن میں جانے کے لیے؟ نہیں, اس وقت یہ پروپوزل ہمارے پاس نہیں ہے. نہیں, اس وقت ایسا کچھ نہیں سوچا ہوا. صحیح ہے, یہ ہمارے پاس اس وقت نہیں ہے. نہیں سر, یہ ایک اور وضاحت کر دیجیے گا. یہ خان صاحب کا پہلے تو کل بیان کوٹ ہوا جو کہ آپ کو کاشف عباسی صاحب نے کہا کہ جناب ہمارے رپورٹرز بھی کنفرم کر رہے ہیں کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ میں نے کہا تھا جی ایچ کیو کے باہر احتجاج کرنے کا. ہاں پورا من کہا تھا, آپ نے کہا کہ نہیں ہم اس کو ڈینائی کر رہے ہیں, تو وہ تو آپ کا اس پر تو بیان آ گیا. لیکن آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ کہا کہ خان صاحب نے تو ایسا بالکل نہیں کہا تھا, لیکن یہ ضرور ہوا تھا کہ وہ ان پر جو جوڈیشل کمپلیکس میں جو ان کو گرفتار کرنے کی کوشش ہوئی تھی یا جو بھی ہوا تھا, اس کے بعد پارٹی نے ڈیسائیڈ ضرور کیا تھا کہ اب اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر احتجاج وہی ہوگا جہاں ہونا چاہیے, چاہے وہ جی ایچ کیو ہی کیوں نہ ہو. تو یہ پارٹی لیول پہ اس کا مطلب یہ ضرور ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اگر اب خان صاحب کے ساتھ ایسا کچھ ہوتا ہے اور ہمیں لگا کہ اس میں رینجرز انوالو ہیں تو ہم کریں گے جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ. اس کو آپ ڈینائی کرتے ہیں یا یہ مانتے ہیں آپ؟ نہیں بالکل. دیکھیں, میں آپ کو پتا ہے کہ پارٹی کی ہر جتنے فورمز ہے اس کا ممبر ہوں. میرے نالج میں تو کوئی ایسا ڈیسیجن نہیں ہوا ہے. دیکھو ہم نے پارٹی لیول میں بھی نہیں ہوا, خان صاحب نے تو نہیں کیا, پارٹی لیول پر بھی نہیں ہوا. نہ ہماری سی سی میں ہوا ہے, نہ ہماری کوئی جو کمیٹیز تھی مختلف, ہماری اس وقت بھی پولیٹیکل کمیٹی تھی, کسی لیول پہ یہ ڈسکشن یہ بات نہیں ہوئی تھی. ہاں, ہم نے اس وقت بھی اسٹریٹجی بنائی تھی کہ ہم لیگل فرنٹ پہ اور فیلڈ میں جو ہمارا قانونی احتجاج حق ہے کہ ہم احتجاج کریں گے, لیکن اس قسم کا کوئی ڈیسیجن نہیں ہوا. تو یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوا کہ جب خان صاحب پہ, اب مجھے ایگزیکٹ تاریخ یاد نہیں آ رہی, 12 تاریخ تھی یا کیا تھی, کہ جب خان صاحب کے ساتھ 2 مرتبہ مس ہینڈلنگ ہوئی, ایک دفعہ جوڈیشل کمپلیکس میں, اس سے پہلے اس کے بعد بات بتاؤں کہ وہ سچویشن ایسی تھی نا کہ کسی کو فیصلہ کرنے کے عوام خود نکل آئے تھے, وہ پھر کسی کے اختیار میں نہیں تھا. یہ پشاور میں اور میں جہاں بھی گیا نا, پھر جو عوام تھی وہ خود اپنا سسٹم چلا رہے تھے, جذباتی ماحول تھا. اچھا اسد صاحب, میں ذرا آپ کو نا ایگزیکٹلی سنوا بھی دیتا ہوں ایگزیکٹلی کہ سلمان صاحب نے کیا کہا تھا, کہ ذرا وضاحت سنائے گا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج کیا کہا ہے اس بارے میں. جی سر, تو یہ میں نے آپ کو ایگزیکٹ سنا دیا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. دیکھیے, میں سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے بہت سینئر لائر ہے, سینئر لیڈر ہے, میں اس کو بڑا ریسپیکٹ کرتا ہوں. میرے نالج میں نہیں ہے, شاید اس کی نالج میں ہو, لیکن میں آپ کو پتا میں تمام فورم پہ ہوں, کسی ایسی فورم پہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا ہے. اگر کوئی لوکل ڈیسیجن ہوئی ہو تو مجھے پتہ نہیں ہے. ہاں ٹھیک, اور ظاہر ہے یہ تو کوئی راز نہیں, سلمان صاحب کا بڑا احترام ہے اور وہ بڑا لیگل, لیکن ظاہر ہے سیاسی طور پہ آپ ان سے کئی گنا زیادہ متحرک ہیں, آپ لیڈرشپ زیادہ قریب ہے سر, آپ کہہ رہے ہیں, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں آپ کی نالج میں ایسا کچھ نہیں. تو سر وہ بعد میں پھر مراد سعید صاحب کا بھی ایک آڈیو چلی کہ انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں کو بتا دیا گیا, آپ لوگوں کو معلوم ہے کہاں کہاں نکلنا ہے. شہریار آفریدی صاحب نے کہا میری اسد عمر صاحب سے بات ہوئی اور ہم جا رہے ہیں جی ایچ کیو. یہ ساری باتیں بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ پہلے کہیں پارٹی میں ڈسکشن ہوا تھا اس بارے میں, بلکہ سلمان صاحب نے, ہم نے تو آدھا چلایا, انہوں نے بولا بھی سلمان صاحب نے کہ پہلے جب خان صاحب پہ جوڈیشل کمپلیکس میں ہوا تب رینجرز بھی تھی اس میں اور آئی ایس آئی بھی تھی, تو ہم نے پھر طے کر لیا پارٹی نے کہ اب اگر ایسا کچھ ہوگا, پولیس کے علاوہ اور کوئی آیا, تو پھر احتجاج بھی وہی ہوگا جہاں ہونا چاہیے, چاہے وہ جی ایچ کیو کیوں نہ ہو. دیکھیے, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ جو خان صاحب کے ساتھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. جو اسلام آباد میں اس کے خلاف جو نا رینجر کو استعمال کیا گیا اور جس طرح اس کو کوپ کیا گیا ہے کہ عمران خان ایک ملک کا وزیر اعظم, پھر جو ہے نا ایک بہت بڑا سٹار, اس نے اس ملک کے لیے نام کمایا, ورلڈ کپ جیتا, شوکت خانم اسپتال بنائی, ملک کی جو ہے نا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک کرسمیٹک پرسنالٹی, اور اس کے ساتھ آپ رویہ رکھتے ہیں تو ایک ڈیفینیٹلی ایک اشتعال تھا لوگوں میں, آپ پبلکلی اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں. بھائی تمہارا جو جس کا قانونی حق ہے, اگر آپ کے پاس کوئی پوزیشن ہے تو ایک قانون کی وجہ سے نا, یہ آئین نے آپ کو دیا ہے. اگر آپ اس کو مس یوز کریں گے تو آپ غیر قانونی کام کر رہے ہیں. عمران خان کو غیر قانونی طور پر گرفتار کیا گیا تھا, وہ قابل مذمت ہے اور اس کی پوچھ ہونی چاہیے, ڈیفینیٹلی پوچھ ہونی چاہیے کہ کیوں غیر قانونی کام پہ وہ لوگ کرتے ہیں. لیکن یہ ملک تو ابلاً جو ہے نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس ملک میں کوئی آئین اور قانون نہیں ہے, یہ جبر کا اور ظلم کا ایک نظام چل رہا ہے. تو آپ اس کو قابل مذمت سمجھتے ہیں, لیکن بہرحال آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ جی ایچ کیو کے باہر جانا ہے ایسا. اور سر آخر میں یہ بھی بتا دیں, ایک رائے یہ بھی ہے
جس کا فواد چودھری صاحب نے اظہار کیا ہے، وہ آپ کو سنا بھی دیتا ہوں کہ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جمعے سے باہر نکل رہے ہیں، جمعے کو باہر نکل رہے ہیں اور پھر آگے احتجاج بڑھائیں گے بھی، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں بھائی اب کوشش یہ ہے کہ وہ اسٹریٹ پاور ہے، تو اس طرح مسئلہ حل نہیں ہونے والا، کچھ اور طریقہ آزمانا پڑے گا. میں آپ کو سنواتا بھی ہوں، آپ بتائیے گا کہ اس رائے پر آپ کی کیا رائے ہے. سنائیے گا فواد صاحب نے کیا کہا. اب آپ کی یہ اسٹریٹ پاور پی ٹی آئی کے پاس اب نہیں ہے. اب یہ 20-25 لوگ آتے ہیں، ان کو کٹ پڑتی ہے، 4-5 لوگ وکیلوں کو اگلے دن بیل ہو جاتی ہے، 20 لوگ بےچارے جو ہیں مار کھاتے ہیں، باہر نہیں نکل سکتے. اب یہ دیکھو اس کی کیوں یہ ایسے ہے. یہ ایسے اس لیے ہے کہ دیکھیں انہوں نے بجائے روز ایک سٹیٹمنٹ آ جاتا ہے، ایک دن آ جاتا ہے کہ ہم فوج سے بات کریں گے اور ہم پولیٹیکل پارٹی سے بات نہیں کریں گے. اس پر آپ کیا رائے رکھتے ہیں اسد صاحب؟ کہ پھر یہ تو نہیں ہوگا جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کم لوگ نکلیں، پھر اس میں سے آدھے گرفتار ہو جائیں، پھر بیلوں کے چکروں میں پڑ جائیں اور پھنس جائیں. دیکھیے سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ ہم نے تو ابھی سیریس احتجاج شروع ہی نہیں کیا. جو کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ اسمبلی ابھی بھی بنی ہے. ہاں جی اسد صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا غالباً آواز نہیں آ رہی. چلے والا ٹھیک، چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد اگلے مہمان کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر. پروگرام کے اگلے سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے فواد چودھری صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کہہ لیتا ہوں میں، اور ابھی ہمارے ساتھ چونکہ یہ جاننے کے لیے کہ گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف پر بین کے حوالے سے کہاں تک پہنچی ہے، آفیشلی گورنمنٹ کی رائے کیا ہے. چونکہ ایک پریس کانفرنس تو ہو گئی، اس میں کہہ دیا فیصلہ ہو گیا، پھر کچھ ایسے اسٹیٹمنٹس آئے کہ لگا پتہ نہیں گورنمنٹ نے بھی جلد بازی میں اناؤنس کر دیا ہے، پتہ نہیں سب سے مشاورت ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پتہ نہیں بین کی طرف گورنمنٹ جا رہی ہے کہ نہیں جا رہی. تو اس حوالے سے آج پھر ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے، اور جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہے وہی پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ایم این اے بیرسٹر دانیال چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں. تو ہم پولیٹیکل لیگل دونوں اوپینین ان سے لے لیتے ہیں. حضور السلام علیکم. السلام علیکم جی سر، تھینک یو فار ٹائم. پہلے تو ایک یہ بتا دیجیے گا، ابھی تھوڑی دیر پہلے میر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں ندیم افضل چند صاحب نے کہا کہ جناب ہم نہیں سمجھتے کہ پیپلز پارٹی کا حق ہے مخصوص نشستوں پر. تو آپ اس کو ان کی ذاتی رائے کہیں گے، کیونکہ ظاہر ہے پیپلز پارٹی تو خود سپریم کورٹ میں جا چکی ہے وہ مخصوص نشستیں کلیم کرنے کے لیے، سو یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے آپ کے لیے، ان کی ذاتی رائے لگتی ہے آپ کو؟ وسیم صاحب تھینک یو فار انوائٹنگ می آن دا شو. جی بالکل، جس طرح آج ان کی ایک میٹنگ بھی ہوئی، انٹرنل میٹنگ بھی، اور پیپلز پارٹی کی، اور ان کا ایز اے پالیسی وہ اس کے اگینسٹ گئے ہیں اس ڈیسیجن کے، اور ان کی اپیل بھی ایز پر یسٹرڈے سپریم کورٹ میں چلی گئی ہے. تو چند صاحب کا یہ اپنا ذاتی موقف ہو سکتا ہے، اور جو ہم بڑا اسٹرانگلی یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ ذاتی موقف والی چیز بھی جو ہے یہ اوور آل موقف کو کمزور کرتی ہے. اس چیزوں کو ختم کرنا چاہیے، یا پارٹی اکراس دا بورڈ یا پارٹی پالیسیز ہوں گی یا نہیں ہوں گی. سو آپ کو اس طرح کے بیان کو بھی زیادہ انکریج نہیں کرتے چونکہ اس سے اوور آل پھر آپٹکس برے لگتے ہیں، یو ڈونٹ اپریشیٹ؟ نہیں، انکریج کیا مطلب، اس کے اوپر آئی تھنک ان کی اپنی یہ ذاتی رائے ہے. لیکن پولیٹیکل پارٹیز میں دیکھیں، چند صاحب کو یا کوئی اور ہوں تو ان کو تو سارے جانتے ہیں جماعت کی وجہ سے، تو پھر جماعت کی جو لائن ہے ان کو دے شوڈ فالو دیٹ. صحیح. اور لائٹر سائڈ ہمارے بھائی ہیں چند صاحب ہیں، آپ کو یاد ہے نا زرداری صاحب نے بھی ایک مرتبہ کہا تھا کہ وہ چند بیچارے کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا، کوٹ ان کوٹ زرداری صاحب. ہاں بالکل، ایک دفعہ کہا تھا انہوں نے. صحیح ہے. اچھا باقی یہ بتا دیں، یہ تو آبویس تھا کہ ان کی ذاتی رائے، اس لیے کہ اگر پارٹی نے طے نہ کر لیا ہوتا پیپلز پارٹی، تو پیپلز پارٹی عدالت تھوڑی چلی جاتی. آج ہی تو گئی عدالت مخصوص نشستیں مانگنے کے لیے. لیکن یہ بتائیں، انہوں نے باقی بین کے حوالے سے بھی بات کی ہے، بلکہ یہ کہا ہے کہ بھائی جان اگر پیپلز پارٹی نہ ہوتی نا تو پی ٹی آئی 3 سال پہلے بین ہو چکی ہوتی. اور پیپلز پارٹی جو اس رائے کی حامی ہے کہ ہر جماعت کو قومی دائرے میں رکھنا چاہیے. یہ بتا دیں کیا یہ بھی ذاتی رائے؟ چونکہ ابھی تک ہم نے پیپلز پارٹی کے حوالے سے آفیشلی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں سنا ہے. آیا ہے نیر بخاری صاحب کا، وہ بھی دیکھا ہے ہم نے، لیکن آئی ایم ناٹ شیور کہ وہ آفیشلی نہیں ہے. میرا آپ سے سوال بڑا پریسائز ہے، آپ لوگوں کی پیپلز پارٹی سے اس حوالے سے مشاورت مکمل ہو گئی ہے اور پیپلز پارٹی نے آپ کو گو ہیڈ دے دیا ہے کہ اس معاملے پر ہم آپ کے ساتھ ہیں بین کرنے کے معاملے میں؟ وسیم بھائی تھوڑی سی اگر میں اس کے اوپر لیوریج لوں گا کہ تھوڑا پیچھے سے شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں وسیم بھائی، گورنمنٹ کی جو پالیسی ہے وہ، اور جو پیپلز پارٹی جس میں آن بورڈ ہے، وہ کسی جماعت کے لیے نہیں بنائی. وہ پالیسی یہ ہے کہ جو پاکستان کا جھنڈا جلائے گا، جو پاکستان کو آگ لگائے گا، جو پاکستانیوں کے شہداؤں کے مجسموں کو آگ لگائے گا، جو پاکستان کو توڑنے کی بات کرے گا، وہ کوئی بھی جماعت کا اس کا تعلق ہو، وہ جماعت بین ہوئے گی. یہ پالیسی ہے. اس پالیسی میں اگر تحریک انصاف فال کر رہی ہے
تو وہ آٹومیٹکلی بین ہوں گے. اب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس رائے سے اگری کرتی ہے کہ دو رائے نہیں ہو سکتی. وہ رائے ایک ہی رائے ہے کہ یا پاکستان کو توڑنے والوں کی رائے ہے یا پاکستان کو آگے لے کے جانے کی رائے ہے, یا پروگریسو پاکستان کی رائے ہے یا پاکستان کو بند کرنے کی رائے ہے, یا پاکستان کو واپس اپنی ٹانگوں پہ کھڑا کرنے کی رائے ہے, اور یا پاکستان کے جھنڈوں کو آگ لگانے کی رائے ہے. اور یہ دونوں سوچیں اکٹھی نہیں آپ چل سکتی. ایک سوچ کو مارنا پڑے گا, ایک سوچ کو بند کرنا پڑے گا اور ہمیشہ کے لیے بند کرنا پڑے گا. اور اگر آپ نہیں بند کریں گے تو یہ ملک کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا. آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس میں فال کرتی ہے اور ملک بہتریوں کی طرف نہیں جا سکتا. آپ سمجھتے ہیں پی ٹی آئی اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے؟ بات بتائیں, میرے بھائی بھی ہیں وسیم بھائی, جی بالکل وہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں نا کہ جو یہ ان ایکٹس کو, ان چیزوں کو سپورٹ کر رہی ہے, جو ان کو پروموٹ کر رہی ہے, تو وہ اس کے دیر پارٹ اینڈ پارشل. ہم جب بار بار یہ بات کر رہے ہیں کہ یہاں آپ نے ڈیجیٹل ٹیررزم کے تھرو پاکستان کی افواج کو, پاکستان کے شہداؤں کو, آپ نے اس ملک کے جو لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں جس کے آپ کا اختلاف ہوا, آپ نے ان کو ملائن کیا, آپ نے ان کو انڈرمائن کیا, اس ملک کی ساورنٹی کو انڈرمائن کیا, آپ نے پاکستان کو توڑنے کی کیمپینز کی, اور اس کے لیے آپ نے اربوں روپے اپنے گورنمنٹ کی حکومت کے لگا کے آپ نے وہ انسٹیٹیوشنز کھڑے کیے جو پاکستان میں بیٹھ کے اور پاکستان سے باہر پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کر رہے ہیں. تو دانیال صاحب, وہ جب پیپلز پارٹی کی بات کر رہے تھے تو آپ کو پیپلز پارٹی نے آپ کو آفیشلی اس بارے میں کہہ دیا ہے کہ اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی آفیشلی اس معاملے میں ساتھ ہے. انہوں نے ہمیں کہا ہے یا نہیں کہا, لیکن پیپلز پارٹی از آن بورڈ آن اٹ. اچھا, پیپلز پارٹی نے کسی اور کو کہہ دیا, آپ کو نہیں کہا, تو یہ بتا دیں, چلیں ایسے کر لیتے ہیں. نہیں دیکھیں وسیم بھائی, دس از ناٹ اے میٹر آف اینی پولیٹیکل پارٹی. یہ ملک ہمارا نہیں ہے, ہم سب کا ہے. اور یہاں جو پاکستان کے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں ان کا بھی بہت بڑا رول ہے. اگر ان کو کوئی ملائن کر رہا ہے, اگر آپ کے بارڈرز کو کر رہا ہے, آپ کے پاکستان کو کچھ سبوٹاج کر رہا ہے, تو یہ اس چیز کے اوپر پیپلز پارٹی از آن دا سیم پیج ایز اس. وہ زرداری صاحب جو ہیں, ہی از آن دا سیم پیج, ہی از ویری کلیئر آن اٹ, اور جو ان کی کلیئرٹی ہے وہ کمیونیکیٹ بھی ہو چکی ہے ہمارے تک. تھرو پیپلز پارٹی اور تھرو سمون ایلس؟ تھرو پیپلز پارٹی. جی تھرو پیپلز پارٹی اٹسیلف. اچھا ٹھیک ہے. لیکن ابھی آپ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ذاتی موقف ہو سکتا ہے لیکن اس طرح نہیں دیا جانا چاہیے, پارٹی موقف کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. سرپرائزنگلی اسی ایشو پر جس پر آپ نے بات کی ابھی اتنی تفصیل سے کہ جناب کیوں آپ اس نتیجے پر پہنچے کہ پی ٹی آئی کو بین ہونا چاہیے, جس پر آپ پریس کانفرنس کر چکے ہیں, پریس کانفرنس کے بعد کوئی اور نہیں, آپ کے سینئر رہنما خواجہ آصف صاحب ٹیلی ویژن پر آ کے کہہ چکے ہیں کہ ہاں جی مجھے بھی لگتا ہے کہ یہ ذرا جلدی میں ہو گیا, مشاورت کا عمل مکمل نہیں ہوا. تو یہ تو پھر نون لیگ کی صفوں میں کنفیوژن ہو گیا نا, کہ خواجہ آصف جیسا بندہ کہہ رہا ہے ہو از ویل انفارمڈ کہ اس حوالے سے تھوڑا اجرت ہو گئی اور مشاورت کا عمل مکمل کیے بغیر ہی شاید پریس کانفرنس کھڑکا دی, جلدی ہو گئی. نہیں وسیم بھائی, کوئی اجلت نہیں ہوئی. یہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ ہے, اور جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ دو سوچیں آگے نہیں سکتی. پرائم منسٹر آف پاکستان اینڈ آر جو ہمارے لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, دے آر ویری کلیئر آن اٹ کہ دس 5th جنریشن وارفیئر, اس میں اگر آپ اس کو ٹیکل نہیں کریں گے, اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے, اگر آپ اس طرح روز پاکستان کے جھنڈے جلانے دیں گے, ملک کو اس طرح کمزور کریں گے, تو یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. جس طرح وہ ندیم افضل چند صاحب کا ذاتی بیان تھا, یہ خواجہ آصف صاحب کا ذاتی بیان آگے چل سکتی ہے. دیکھیں جی, نہیں آئی تھنک ان کو اس کے بعد انہوں نے مجھے جہاں تک میری نالج ہے اس چیز کو کلیئر کر دیا انہوں نے, اور یہ ایک ان میں سے ایک بیان آگے چل سکتا ہے, جس طرح میں نے پہلے کہا, یا وہ پروگریسو پاکستان ہے یا پاکستان کو آگ لگاؤ. اور مسلم لیگ نون میں, میں آپ سے آپ کی پارٹی کا پوچھ سکتا ہوں نا, مسلم لیگ نون میں اس حوالے سے کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس پارٹی کو بین ہونا چاہیے بیکاز آف دا ریزنز یو جسٹ مینشنڈ. ایم آئی رائٹ؟ جی بالکل, آف کورس انکلوڈنگ میاں محمد نواز شریف صاحب, آف کورس. دیکھیں جی, سب تمام لوگوں کا کہ اس کے اوپر کوئی دوسرا رائے نہیں ہے کہ جو جماعت جو ہے, جو آپ کے شہداؤں کے اوپر, جو آپ کے سولجرز کی فیملی کے اوپر, جو آپ کے ملک کی ساورنٹی کے اوپر, کبھی آپ کی کس چیز سے, دیکھیں کبھی وہ سائفر لہرا کے پاکستان کی اکانومی کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کبھی 35 کا سہارا لیتے ہیں, کبھی چائنیز پریزیڈنٹ پاکستان آئے تو اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کبھی پاکستانی ایئر لائنز کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ دے کے اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ جماعت جو 4 سال سے ایک نعرہ لگاتی رہی کہ پاکستان کرپٹ ہے, اس کے انسٹیٹیوشنز
کرپٹ ہیں, جو 250 ملین لوگ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں وہ تمام کرپٹ لوگ ہیں. جو پاکستان کا پوری دنیا میں بیانیہ ہی یہی بیچتی رہی ہو. ٹھیک ہے, وہ آپ ریزن بتا بھی چکے پہلے کہ آپ کی اور دیکھیں وسیم بھائی, تو اس بیانیے کے ساتھ ہماری جماعت میں سے کوئی بندہ نہیں کھڑا, اور جو لوگ اس جماعت کے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے, دے آر ویری کلیئر آن اٹ کہ یہ کام بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا, بین کرنے والا پی ٹی آئی کو. اور اگر بالکل دیکھیں کوئی بھی جماعت ہو, خالی کل کابینہ ہو رہی ہے اس حوالے سے پاکستان کو توڑنے کی, مکتی بانی کی, کل کابینہ ہو رہی ہے اس حوالے سے. کل کیا ہو رہی ہے؟ کابینہ کیبنٹ کا بالکل کل ہو رہی ہے, اور بالکل کیبنٹ کا اجلاس بھی ہے, میٹنگ بھی ہے, اور کافی چیزیں اس پہ ڈسکس ہوں گی, اور آئی تھنک اس کے بعد ایک بیانیہ بھی آپ کے سامنے آئے گا. اینڈ پرائم منسٹر از ویری کلیئر آن اٹ ون تھنگ جی, کہ پاکستان ہیز ٹو پراسپر, پاکستان نے آگے جانا ہے, اور اس مشکل ٹائم میں ہم نے اپنی سیاست جو قربان کی ہے, ہم نے مشکل فیصلے لیے ہیں, یہ ہم نے پاکستانی عوام کے لیے. وہ جس پیپر کی ریفرنس کی بات ہوتی ہے اور کہ جناب وہ کسی جماعت کو بین کرنے کے لیے طریقہ کار ہوتا ہے, پہلے کیبنٹ ایک پیپر ریفرنس جو بھی کہہ لیں, پھر وہ آگے عدالت میں جاتا ہے, تو کل وہ ہمارے سامنے, یعنی کل وہ تیار ہو جائے گا اور پھر آگے جائے گا, یعنی کل ایک بڑا مرحلہ طے ہو جائے گا اس حوالے سے کابینہ کے اجلاس میں. دیکھیں جی, ایک وسیم بھائی ایک پروسیجر طے ہوگا, اور وہ پروسیجر یہ ہے کہ آپ کو جب کیبنٹ سے اپروول ملتی ہے تو اس کے بعد ہم سپریم کورٹ کو لکھیں گے, اینڈ اپروول کل مل جائے گی کیبنٹ سے, پہلے تو بتایا نا, کل وہ اپروول مل جائے گی کیبنٹ سے. جی کل ہوپ فلی کل یہ چیز ایجنڈے میں آئے گی, اور اگر کل یا پرسوں یا اگلے آنے والے ایک دن میں یہ چیزیں جو ہیں, یہ اپروولز وغیرہ چیزیں فائنل سٹیج پہ, اور پھر آگے سپریم کورٹ چلی جائے گی. بالکل. اور آخری سوال یہ تو میں صحیح کہہ رہا ہوں, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, حل کوئی نہیں ہے یہ ٹھیک ہے, لیکن آخری سوال یہ, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, کہ اس میں بہرحال آپ کی اپنی رائے ہے جو کہ آپ نے تفصیل سے بتا دی, حتمی فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ہی ہے, اور اگر انہوں نے اس سے ایگری نہیں کیا تو آپ اپنی رائے پہ ظاہر قائم رہیں گے, اس فیصلے کو اپوز کریں گے, بٹ یو کین ناٹ ڈو اینی تھنگ اباؤٹ اٹ. آپ پارٹی کو بین آپ نہیں کر سکتے. آل یو کین ڈو از ایک تگڑا پیپر تیار کر کے سپریم کورٹ کو دے دیں, ڈیسائیڈ وہی کریں گے, فائنل ڈیسیژن ان کا ہے نہ کہ آپ کا. صحیح کہہ رہا ہوں وسیم بھائی؟ میں تھوڑی سی ایک بات اگر کروں کہ دیکھیں, پاکستان جو ہے یہ ہمارا اکیلا نہیں ہے. ملک جو ہے آج پاکستان بہت بحرانوں میں ہے, بڑی مشکلات میں ہے, اور جتنے بھی پاکستان میں انسٹیٹیوشنز ہیں اکراس دا بورڈ, دے ہیو ٹو میک ون, ایک چیز کے اوپر, ایک پیج کے اوپر آنا پڑے گا. وہ یہ ہے کہ اگر پاکستان میں اکنامک اسٹیبلٹی دیکھنا چاہتے ہیں, پاکستان کو آگے بڑھنا دیکھنا چاہتے ہیں, یہاں جو دہشت گردی کی جو لہر شروع ہوئی ہے اس کو ختم ہونا کرنا چاہتے ہیں, تو اس پہ دے آل ہیو ٹو بی آن دا سیم پیج. جو جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں, وہ کورٹس ہوں, وہ آرم فورسز ہوں, وہ پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوں, کہ پاکستان کے لیے ایک پیج پہ آ کر آپ کو ڈیسیجن لینا پڑے گا, اور اگر آپ نہیں لیں گے تو یہ ملک جو ہے یہ تاریخیوں کی طرف چلا جائے گا, بہت نوازش, اور جو اس کے حالات ہیں اس سے برے حالات میں چلا جائے گا. بہت نوازش. دانیال چوہدری ہمارے ساتھ موجود تھے. کل کیبنٹ کا اجلاس ہو رہا ہے, سو کنفرم کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کل کے ہی اجلاس میں یا پھر اگلے ایک آدھ دن میں وہ کیبنٹ کی اپروول آفیشلی آ جائے گی. پیپلز پارٹی سے بات ہو چکی ہے, پیپلز پارٹی نے ہمیں کمیونیکیٹ کر دیا ہے کہ بین کے معاملے میں ہم آپ کے ساتھ. جس طرح میں نے اس سے پہلے کہا تھا, ہمارے ساتھ سینئر سیاستدان تحریک انصاف کے سینئر رہنما کہہ سکتے ہیں فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے. حضور السلام علیکم. جناب السلام علیکم. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ذرا پہلے تو جو ڈسکشن چل رہی تھی اس میں آپ ایک کوئک رسپانس دے دیں نا ذرا ایز اے لائر, پھر آگے بڑھتے ہیں. کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان, یعنی گورنمنٹ تو ریفرنس بھیج سکتی ہے کسی پارٹی کو بین کرنے کے حوالے سے, حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرتی ہے اس ضمن میں, تو یہاں سپریم کورٹ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ایک جج یا جو بھی بینچ میں جائے وہ, یا فل کورٹ کیا ہے, تاکہ ہمیں پتہ لگے عام لوگوں کو اور ہمیں بھی کہ بھائی فائنل اتھارٹی ڈیسائیڈ کون کرے گا کہ پی ٹی آئی نے بین ہونا ہے کہ نہیں ہونا. نہیں ہونا چاہیے وہ آپ کی رائے, وہ تو الگ, میں تو خالی طریقہ پوچھ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے وسیم کہ آپ نے مطلب دانیال کو بھی ساتھ دیا ہوا تھا, تو دانیال صرف 47,000 ووٹوں سے اپنا الیکشن ہارا ہے, اور وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ پاکستان کی عوام کو اسٹیبلٹی کے لیے کیا کرنا چاہیے, اور اس کا واحد حال یہ ہے کہ جو مسلم لیگ نون کی اپوزیشن ہے وہ ساری کو گولی مار دیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ بس اکیلا ہی جو ہے وہ رہ جائے. اچھا چلے بارہ آپ نے ان پہ فائرنگ کرنی ہے تو ان کو ساتھ رکھ لیتا. چلے وہاں بیان آ گیا آپ کا, ٹھیک ہے, آپ بتائیے طریقہ بتائیے. نہیں وہ عقل ہی میں اتنی ہے, آپ بندہ کیا میں بات کریں. ایسے چلے اس کو چھوڑ دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جی سپریم کورٹ کا ہر بینچ سپریم کورٹ ہے, تو یہ نہیں ہے کہ آپ کو پوری سپریم کورٹ بٹھانی ہے, آپ چاہے 2-3 جج بٹھا دیں, آپ جو چاہے 5 بٹھا دیں, آپ 7 بٹھا دیں,
تو یہ تو جو کمیٹی اب بنی ہے اس کمیٹی نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کتنے جج ہوں گے. لیکن وسیم اس سے پہلے ویسے میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے اس حکومت کے دانشمندانہ فیصلوں کی ایک لائن ہے اور کوئی لاجک سمجھ نہیں آتا. مجھے تو اس کا بھی مثال کے طور پہ آپ دیکھیے, کیا پی ٹی آئی پچھلا الیکشن لڑی ہے؟ آنسر از نو. کیا عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں؟ آنسر از نو. کیا یہ جو سارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں یہ ٹکٹ کے اوپر آئے ہیں؟ آنسر از نو. تو مجھے بتائیے عمران خان کا ووٹ ہے یا تحریک انصاف کا ووٹ ہے؟ آنسر از عمران خان کا ووٹ ہے. تو مجھے آپ بتائیے, آپ تحریک انصاف کو رکھیں نہ رکھیں, بین کر دیں رکھائیں, عمران خان کی صحت پہ کیا اثر ہوگا؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ جو ہیں جو اس حکومت کو پولیٹیکل ایڈوائز کر رہے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کا ہے, مسلم لیگ نون کا یہ فیصلہ ہے؟ یعنی وہ اس میں ساتھ ضرور شامل ہے, لیکن اگر دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کوئی رائے تو دے ہی رہا ہے نا. جو اسٹیبلشمنٹ کو بھی رائے دے رہا ہے اس کے بھی اوپر آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں, اور جو حکومت کو دے رہا ہے اس کو بھی جو ہے سر پکڑ کے بیٹھ جائیں. اور آپ دیکھیے کہ ان کو مطلب مجھے آپ بتائیے عمران خان کی صحت پہ کیا اثر ہوگا اگر آپ طریقے سے سوائے اس کے کہ پوری دنیا سے آپ کالک پاکستان کے منہ پہ ملیں گے اور یہ ایک تاریخ کے اندر جو ہے وہ آپ اپنا نام لکھوائیں گے شہباز شریف. اس کے علاوہ مجھے بتائیے کیا اس کا پریکٹیکل فائدہ ہوگا اگر آپ ایون اس وقت آپ حکومت کو لیٹ سے آپ اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں تو کامن سینس کی ایڈوائز آپ کریں نا. پاکستان کے اندر ایک پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے, آپ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ اس انسٹیبلٹی کو روز بڑھانا ہے. اس کے بعد اکنامک انسٹیبلٹی ہے, آپ نے قسم اٹھائی ہوئی ہے اس کو بڑھانا ہے. اس کے بعد آپ نے کہا یہ کافی نہیں ہے, اس میں جوڈیشل انسٹیبلٹی کے ہمارے ڈالنا بڑا ایلیمنٹ ضروری ہے, اس لہٰذا جوڈیشری کو بھی ہم نے ٹکر مارنی ہے. اچھا, اور فواد ابھی اس پہ بات چلی نکلی ہے تو ذرا کامنٹ ایک ضمنی اس پہ کر دیں پھر ہم تاکہ آگے بڑھیں. اس پہ بات چلی نکلی ہے تو یہ جو پی ٹی آئی نے بھی اپنے دور میں جو ایک جماعت پابندی لگائی تھی لبیک والی, آپ کو لگتا ہے آپ یہ کہیں گے کہ بھائی جان وہ بالکل ڈائنامکس ہی الگ تھے اور وہ فیصلہ بالکل ٹھیک تھا, یا ابھی آپ ہائنڈ سائڈ میں سوچتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ نہیں وہ بھی کوئی آئیڈیل فیصلہ نہیں تھا؟ بہرحال نہیں, وہ پابندی آرٹیکل 17 کی پابندی تو نہیں تھی نا, وہ تو شیڈیول 4 اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا جو تھا اس کے تحت پابندی تھی, جو سیکریٹیرین پارٹیوں کی فنڈنگ کی حوالے سے وہ فنڈنگ ہے, اس کے پابندی ہے, اس کا آرٹیکل 17 سے تو کوئی تعلق نہیں. وہ ایک دم ٹھیک تھا جس طرح سے وہ ہوا تھا کیا آپ کے خیال میں؟ نہیں تو وہ تو ظاہر ہے آپ نے ساری سیکریٹیرین پارٹیوں کو الاؤ کر دیں آپ کے وہ یہاں پہ دے آر پلئنگ ہیوک وتھ پاکستان. اس پابندی پہ تو عمل ہونا چاہیے فار ایوری سیکریٹیرین پارٹی. اچھا, ابھی بات کہیں اور ہی نکل جائے گی. سیکٹریل پارٹی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیونکہ وہ اب تو سنی اتحاد کونسل بھی کیا ہے, وہ ایک سیکٹ کا مطلب کیا سمجھا نہیں میں. نہیں, بات یہ ہے کہ جو ٹی ایل پی کر رہی تھی یا فیض آباد دھرنے کے بعد ججمنٹ میں جو کچھ آیا ہوا ہے وہ جو بھی پارٹی کر رہی ہو اس کے اوپر, اور میں تو ٹو بی فیئر وتھ سنی اتحاد کونسل کا بھی کوئی اتنا وہ فین نہیں ہوں. میں نے تو آپ کے سامنے کہا تھا کہ پی ٹی آئی کا سنی اتحاد کونسل میں جانا بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اتنی بڑی ایک جو پارٹی ہے جو ایک نیشنل کلر کی پارٹی ہے وہ ایک سیکریٹیرین کلر لے لے. مجھے تو ظاہر ہے اس پہ بھی کوئی اتنا وہ اچھی بات نہیں ہے. بیسٹ چوائس کیا تھی اس وقت پی ٹی آئی کے پاس کہ پی ٹی آئی ہی رہتی آپ کے خیال میں؟ جو سپریم کورٹ میں پھر ہوا نا بعد میں یہی ہوا نا, جب میں جیل سے بھی آ رہا تھا تو میں یہی کہہ رہا تھا کہ بھئی انہوں نے آپ کا سمبل لیا, آپ کو بین تو نہیں کیا, تو آپ جو ہے کیوں کسی پارٹی میں جا رہے ہیں؟ اور الیکشن کمیشن کی نے تو یہی حرکتیں کرنی ہیں جو کرتا آ رہا ہے, تو آپ آرام سے اپنی پارٹی جائیں سپریم کورٹ تک الیکشن لڑیں, کرنا یہی چاہیے تھا. بٹ پھر بھی اچھا, ابھی فواد صاحب یہ بتائیں, ایک بیان کی جو بہت بازگشت ہے, کل خان صاحب سے ایک بیان کوٹ ہوا جس پہ کورٹ رپورٹرز کہتے ہیں ابھی بھی کہ کہا ہے خان صاحب نے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ڈینائی کرتی ہے کہ جناب خان صاحب نے کہا تھا کہ جناب بالکل جی ایچ کیو کے بارے احتجاج کریں, آپ پورا من کریں, وہ ڈینائی کرتی ہے پارٹی. سلمان راجہ صاحب نے آج کہا کہ جناب جب خان صاحب کے ساتھ وہ 12 تاریخ اور 14 تاریخ کو جوڈیشل کمپلیکس میں جو کچھ ہوا اس میں رینجرز بھی تھی, آئی ایس آئی بھی تھی, اس کے بعد پارٹی نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب اگر ایسا کچھ ہوا کہ جو کام پولیس کو کرنا چاہیے وہ کسی اور نے کیا تو پھر احتجاج بھی وہی ہوگا جہاں ہونا چاہیے, چاہے وہ جی ایچ کیو کیوں نہ ہو. تو آپ اس وقت پارٹی میں تھے ایکٹیو, یہ ایسا کوئی ڈیسیشن ہوا تھا پارٹی میں؟ دیکھیں جی, ہماری تو کسی میٹنگ میں کبھی یہ چیز ڈسکشن میں نہیں آئی. اچھا, اور نہ ہی کبھی کسی نے عمران خان بشمول کسی نے یہ بات کہی کہ جناب جا کے کوئی جی ایچ کیو کے باہر مظاہرہ کر دیں یا کور کمانڈر ہاؤس میں کر دیں. کبھی اس قسم کی کوئی ڈسکشن ہمارے تو سامنے نہیں ہوئی, نہ ہی کوئی میٹنگ ہوئی, نہ ہی کبھی اس طرح کا کبھی ذکر خان صاحب نے کیا. اور اس لیے دیکھیے میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو مظاہرہ کرنا ہے یا کوئی کرنا ہے وہ پبلک سٹیٹمنٹ ہی دینی ہے نا پھر خان صاحب نے. تو اگر اس طرح کا کوئی فیصلہ ہوتا تو پھر خان صاحب خود پبلک سٹیٹ دیتے یا ہماری طرف سے پبلک سٹیٹمنٹ آتی. تو کوئی اس طرح کی پبلک سٹیٹمنٹ, بلکہ ظاہر ہے آپ بھی فالو کر رہے تھے
آپ کو بھی آئی ایم شیور کہ یاد نہیں کہ کبھی اس طرح پبلکلی تو نہیں. الزام یہ ہے کہ جناب اندر خان نے ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ اب ایسا کچھ ہو تو ان مقامات پہ جانا. آپ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تھا, ایسی کسی میٹنگ میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی. تو بات یہ ہے وسیم, اندر خانے کا تو احتجاج اندر خانے ڈیسائیڈ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ آپ احتجاج کرتے ہیں تو 4 لوگوں نے بھی تو وہاں آنا ہے نا, تو اندر خانے رکھ کے آپ کے آپس میں احتجاج کر لیں گے, ایسے ہم کھانا بات نہیں. وہ تو پھر یہ ہوتا ہے نا کہ اگر طے ہو گیا ہو تو پھر جب وہ سچویشن آئے گی تو پھر وہ ہوتا ہے نا کہ شہریار آفریدی کہہ رہے ہیں چوک پہ کھڑے رہ کے چلو اب سارے جی ایچ کیو چلو, یا جناب وہ اور لوگ اس طرح بڑھ رہے تو اس سینس میں نا کہ جناب خاموشی. اچھا چلیں اب آگے بڑھتے ہیں. ابھی آپ پی ٹی آئی اتنی آرگنائزڈ ہوتی جتنے ہم کہہ رہے ہیں تو ہمارا یہ حال ہوتا. اچھا ٹھیک ہے, صحیح ہے بھائی. رؤوف حسن صاحب نے آپ کے حوالے سے کہا, ہمارے پروگرام میں کہا کہ جناب یہ تو کوئی جیلوں میں نہیں رہے, وی آئی پی نہیں, ایک بھی میں نے خود لگا دیا, وی آئی پی جیلوں میں رہے ہیں, اور بتائیں گے کبھی اس کی بھی پوری کہانی بتائیں گے اکارڈنگ ٹو رؤوف حسن صاحب. اور وہ کہتے ہیں کہ آئی سیٹ ود اے لاٹ آف اتھارٹی, میرے پاس ساری انفارمیشن ہے ان دس ریگارڈ. اور آپ نے کہا کہ بھائی ایک پرچہ تو ہوا نہیں ان پہ آج تک, جس سے امپریشن ہی بنا, پتہ نہیں آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں امپریشن بنا کہ جیسے آپ کو ان کی لائلٹی پہ شک ہے یا کیا. اب حالانکہ یہ آپ نے کہا ان پہ اٹیک ہونے کے بعد جس میں وہ سروائیو کر گئے, اب وہ گرفتار بھی ہو گئے, پرچہ بھی ہو گئے, گرفتار بھی ہو گئے, اب آرام ہے, اب آپ کو یقین آ گیا کہ ان کی لائلٹی پہ کوئی شک نہیں آپ کو. نہیں وسیم, بات یہ ہے کہ اب ایک بندہ جب وہ آلریڈی جیل میں ہے, تکلیف میں ہے, تو اس پہ نیگیٹو کامنٹ کرتا تو بندہ ویسے ہی گھٹیا لگتا ہے. تو بس اب وہ آ جائے, دوبارہ لڑ لیں گے. ابھی رؤوف حسن صاحب جب باہر آ جائیں گے انشاءاللہ تو خیریت رہے گی. اور اب اس وقت کیا اس کی باتیں کرنی ہے, کیا کرنا ہے, بٹ ٹھیک ہے. رؤوف حسن صاحب جو ہے وہ آئی تھنک ان کو گرفتاری بڑی ناجائز ہے, فوری طور پہ ان کو رہا کرنا چاہیے. بڑی زیادتی ہے, ہر آدمی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں. فیملیز کے اوپر جو گزرتی ہے, بچوں پہ جو گزرتی ہے, آپ کے اپنے اوپر جو گزرتی ہے, یہ تو ایک کہانی ہے نا. ابھی تو کہانیاں سامنے پوری آئی ہی نہیں ہے, کچھ آ گئی ہیں, کچھ آ جائیں گی, پر یہ تو ایک کیا اس پہ بندہ بات کرے. یہ جو نیا فیز سٹارٹ کیا ہے پی ٹی آئی نے, آج بھوک ہڑتال, آج سے روزانہ بھوک ہڑتال 3 تا 7, جمعے کو ملک بھر میں مظاہرے, اور پھر اس کو بڑھائیں گے. آپ کو لگتا ہے یہ اس طرح کے ایکشن خان صاحب کو جیل سے, چونکہ اصل مقصد تو وہی ہے نا, خان صاحب کو جیل سے باہر لانے میں مدد دلوائیں گے؟ دیکھیں جی, خان صاحب کو جیل سے باہر آنے میں اس وقت صرف ایک ہی ایکشن ہے جو مدد دلائے گا, اور وہ ہے آپ کا مولانا فضل الرحمان, جی ڈی اے اور جماعت اسلامی سے اتحاد. دیکھیں ٹائمنگ ہوتی ہے ہر چیز کی. پی ٹی آئی نے جو, چونکہ دیکھیں یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا کہ جو مسنگ اپرچونٹیز ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ ہونا ضروری ہے. دیکھیں 9 فروری کو پی ٹی آئی نے احتجاج کا موقع ضائع کر دیا. وہ دن تھا جب آپ کو مینڈیٹ ملا پورے پاکستان سے, لوگوں نے خود بغیر کسی کیمپین کے, بغیر کسی لیڈر کے تحریک انصاف کو مینڈیٹ ملا, اور تحریک انصاف کے جو ٹکٹ ہولڈرز ہیں, جو لیڈرز ہیں, وہ اپنے مینڈیٹ کی حفاظت نہیں کر سکے. 9 تاریخ وہ دن تھا جب پی ٹی آئی کو سڑکوں پہ ہونا چاہیے تھا, پی ٹی آئی کو بھرپور احتجاج موڈ میں ہونا چاہیے تھا. اور اس کے بعد لیاقت چٹھا کا بیان آ گیا, اس بیچارے کو جو ہے وہ آپ نے رول ہی دیا, اس کا پتہ ہی نہیں کہ وہ کدھر ہے کدھر نہیں ہے. تو جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا آپ نے اس کا بیڑا غرق کر دیا. تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے جو اپنی اپرچونٹیز موقع تھے وہ ضائع کر دیے ہیں. اس وقت آپ کا احتجاج کا کوئی ماحول فی الحال نہیں ہے, آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. ایک تو یہ بجٹ پوری طرح ذرا امپلیمنٹ ہو جائے, کچھ لوگوں کو احساس ہو گیا بجلی کے بلوں وغیرہ میں, لیکن ابھی جو پورے ٹیکسز ہیں وہ پوری طرح امپلیمنٹ ہو لینے دیں. اور اس کے ان دا مین ٹائم آپ الائنس کی طرف جائیں. آپ نے یہ الائنس بنا لیا تو آپ نے آئی وڈ سے آدھی سے زیادہ جنگ جو ہے وہ آپ نے جیت لی. کیا مطلب اس کا, یعنی اسکور سادہ کرے, الائنس بن گیا یعنی کہ ایک سٹیج پر آ جائیں مولانا صاحب اور پی ٹی آئی اور پھر مل کر احتجاج کریں. از دیٹ واٹ یو آر سجیسٹنگ؟ جی 100% احتجاج کی بھی نہیں ضرورت پڑے گی. جس دن مولانا فضل الرحمان اور پی ٹی آئی ایک سٹیج کے اوپر آ گئے اور ساتھ جی ڈی اے مل گیا یا جماعت اسلامی آ گئی, تو پھر آپ کو کوئی لمبی جدوجہد کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ حکومت تو بہت کمزور ہو چکی ہے, اس حکومت کے پاؤں لڑکھڑا چکے ہیں, صرف آخری دھکا دینا ہے, اور آخری دھکے کے لیے یہ الائنس بننا بڑا ضروری. اچھا, لیکن فواز صاحب آپ بار بار کہہ چکے, میں نے وہ ساری بات اس لیے نہیں دہرائی کہ وہ تو بار بار ہو چکی ہے نا کہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں یا نہیں ہے, اور وہ ساری بات ہو چکی ہے, کوئی ریپیٹ نہیں کیا میں نے تو. لیکن آپ یہ کہتے ہیں نا کہ بھائی مجھے کوئی عہدہ نہیں چاہیے, میں تو بس خان کی رہائی کے لیے اپنا کردار. تو اب پی ٹی آئی جو ایک ایفرٹ کر رہی ہے, مثال کے طور پر آج بھوک ہڑتالی کیمپ, جمعے کو احتجاج,
تو آپ سے سوال ہو سکتا ہے نا کہ بھئی آپ اس میں اپنے حصے کی شمع تو جلائیے، اپنا ایسا ڈالیے، آپ جا کے بیٹھیے بھوک ہڑتالی کیمپ میں، آپ جمعے کو احتجاج میں شامل ہوئیے، کیونکہ آپ کا تو مقصد صرف خان صاحب کی رہائی ہے. دوبارہ کہے گا سر، کوئی افیکٹو تو نہیں ہے نا اس کا، سمبلزم یہ ہے. اچھا ہے ایک خبر کے لیے، میڈیا کی حد تک اچھا ہے، سمبلزم کے لیے حد تک اچھا ہے، چلے جائیں گے جس دن اسلام آباد ہوں گے. بھی ہم عدالتوں سے تو ہماری ہو جائے نا، ہمیں تو روز صبح گاڑی میں ڈیزل ڈالتے ہیں اور ملتان سے شروع ہوتے ہیں اور الحمدللہ ہر عدالت میں ہوتے ہوئے جو ہے وہ آپ لاہور پہنچے ہیں، پھر اسلام آباد پہنچیں گے، پھر پنڈی پہنچیں گے. تو جو ہی ہمیں جان چھٹے گی تو ہم بھی انشاءاللہ بھوک ہڑتال 4 گھنٹے کی تو کر ہی لوں گا، اتنی ہڑتال تو کر ہی لیں گے. لیکن اسد کیسا تھا ابھی بول کر گئے کہ دائرہ وسیع بھی ہو سکتا ہے، تو دیکھ لیں یہ نا آپ شامل ہو پھر ہڑتال 8-9 گھنٹے کی بجائے تو ذرا پھنسنا چاہیے گا کہیں. یہ بات آپ کا ہے، اس میں وزن ہے آپ کے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دائرہ جو ہے وہ اتنا ہی رہے گا. اور دائرہ بڑھانے کے لیے آپ کو مولانا فضل الرحمان صاحب کی ضرورت ہے، آپ کو جی ڈی اے کی ضرورت ہے، آپ کو حافظ نعیم صاحب، کیونکہ دیکھیے ذرا اخلاق منظر نامہ جو وسیم آبویسلی آپ سے بہتر تو بڑے کم لوگ ہیں جو منظر نامہ اس طرح کا کہہ سکتے ہیں. بٹ دیکھیے اب آگے کیا ہو رہا ہے، ٹرائبونلز کو چیف جسٹس پاکستان نے روکا ہوا ہے، وہ ٹرائبونلز جو ہیں اس کے اوپر دباؤ ہونا چاہیے کہ ٹرائبونلز کام کرنا شروع کریں. کیونکہ اس وقت آپ کے جو الیکشن کمیشن کے 6 دن رہ گئے ہیں امپلیمنٹیشن کے، آپ نے اپنا وہ پروسیس مکمل کریں تاکہ سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ امپلیمنٹ ہونا ہے. دیکھیں اس کے اگر رابطہ فاصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا پھر سپریم کورٹ بطور ادارہ ان چیز کو پھر اس میں دے دینے چاہیے اور یہ سپریم کورٹ پھر نہیں رہتا. آپ کو سپریم کورٹ کے یہ فیصلہ امپلیمنٹ کرنے کے لیے اپنا پروسیس مکمل کرنا چاہیے. الیکشن کمیشن کے اوپر جو سارے مجھے یہ بھی مجھے لگتا ہے کہ جس طرح کی آرگومنٹس ہوئے کہ یہ فیصلہ الیکشن کمیشن کے اوپر ایک پوری چارج شیٹ لے کے آئے گا. آپ کو وہاں اس کے لیے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے آؤٹر کے لیے جو ہے وہ تیاری کرنی ہے. ٹرائبونلز میں جو کیسز کھلے ہیں ان کو بچا، کیونکہ دیکھیں فرق رہ گیا 40 سیٹوں کا ٹوٹل، 120 آپ کی سیٹیں ہو گئی ہیں جے یو آئی کے ملا کے، آپ نے 40-45 سیٹیں اور پلٹ دیں تو یہ حکومت کو تو وقت پڑ گیا، حکومت تو فارغ ہوگی. یہ جو مرضی کر لیں، انہوں نے پابندی لگانی ہے، ملک میں کیوس بڑھنا ہے، پیسے ان سے ارینج نہیں ہو رہے، کیوس بڑھنا ہے. پاکستان کے اندر جو اس وقت ہر وہ فیصلہ جس سے کیوس بڑھ رہا ہے، اس حکومت اپنے بوجھ کے تلے جو ہے وہ دب رہی ہے. تو یہ حکومت کے 45 دن اگلے بہت مشکل ہیں اور اس سے اگلے 45 دن فیصلہ کن ہے. تو پی ٹی آئی کو اس کے مطابق اپنی تیاری کرنی چاہیے. عمران خان نے تو باہر آ ہی جانا ہے، کوئی مسئلہ نہیں. کب تک آیا نا آپ کے خیال میں، آپ کی تجزیے میں سیاسی بصیرت آپ کی کیا کہتی؟ اگلے 45 دن کے ایونٹس دیکھیں نا، اگلے 45 ڈیز کے ایونٹس فیصلہ کر دیں گے کہ پاکستان کے اندر کیسے جو ہے وہ چینج آنی ہے اور کیا ہونا ہے. اگر کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہو گیا فواد صاحب، یہ میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ ظاہر تبصرے ہو رہے ہیں نا، یہ ناٹ دیٹ آئی ایم ایڈوکیٹنگ اٹ، لیکن اگر ایسا کچھ ہو گیا پھر کیا کریں گے؟ پھر تو لمبا نہیں کیا کام، ایمرجنسی یا ایمرجنسی پلس ٹائپ ہو چکا ہے نا. دیکھیں وسیم، بات یہ ہے کہ ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہو جائے اس حکومت سے، تو دیکھیں اب سچی بات ہے کہ اسٹیبلٹی کے لیے تو وہ بھی بہتر ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے، 2 چیزیں ہوتی ہیں جس سے آپ ایکسٹرا جوڈیشل، اب تک پاکستان میں 4 مارشل لاء لگے ہیں، چاروں بڑے پاپولر تھے، اس کے بعد ڈالر آ رہے تھے. اب اگر آپ پاپولر بھی نہیں ہیں اور ڈالر بھی نہیں آ رہے تو آپ دیکھ لیں آپ سسٹین کر سکتے ہیں. مشرف صاحب نے جب ایمرجنسی لگائی تب تو وہ اپنی پاپولیرٹی کی پیک پہ نہیں تھے نا. 12 اکتوبر 99 واز اے ڈیفرنٹ کیس، لیکن 3 نومبر تو مشرف صاحب پیک پہ نہیں تھے اور ایمرجنسی لگا دی. تو پھر کیا ہوا؟ پھانسی ہو گئی. بٹ کچھ مہینے تو کھچ گئے نا، میں وہی کہہ رہا ہوں، الٹیمیٹلی تو نہیں سروائیو کیا لیکن اور ٹائم تو کھچ گیا. اگر آپ نے اپنے 60-70 دن گزارنے ہیں تو پھر کر لیں، مطلب. لیکن دیکھیں آپ نے ایک شیر کے اوپر سواری کرنی ہے نا، پھر تو آپ ایک شیر کے اوپر بیٹھ کے دیکھیں نا، سیدھی بات ہے، مارشل لا لگانا یا ایمرجنسی لگانا تو کوئی مشکل نہیں ہے نا، اترنا مشکل ہوتا ہے پھر آپ نے. اچھا لیکن ابھی تک جو اس حکومت کا یا جو بھی فیصلے ہوئے ہیں نا، ان میں اترنے کی کوئی اتنی زیادہ غور نہیں کیا گیا. لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ آپ مثلا اس وقت آپ دیکھیے نا، برطانیہ میں لیبر آ گئی ہے، ادھر امریکہ میں ٹرمپ آ رہا ہے. اب ویسٹرن سپورٹ آپ کی، ویسٹرن بلاک کی سپورٹ آپ کی ہے نہیں. ابھی اگلے 3 دن میں جو فائنانس منسٹر واپس آئیں گے ہمیں پتہ چل جائے گا چائنا سے ہمیں کتنا پیسہ مل رہا ہے. عرب بلاک اس وقت آپ کو پیسے نہیں دے رہا، تو آپ کو تو $8-10 بلین ہارڈ کیش چاہیے نا اگلے یہ سال نکالنے کے لیے. آپ کے پاس ہے تو آپ فوراً آ جائیں زبردست. ٹورڈز دی اینڈ فواد صاحب بتائیں، آپ نے آج کہا بھی ہے کہ ڈیجیٹل ٹیررزم کو پی ٹی آئی سے لنک نہ کیا جائے، وہ تو پشتون تحفظ موومنٹ، BLA
اور یہ لوگ زیادہ اس طرف جاتے ہیں. لیکن یہ تو ہوا ہے نا کہ پی ٹی آئی کے مظاہروں میں ظاہر نعرے لگتے ہیں ریاست کے حوالے سے, فوج کے حوالے سے, اور مثال مطلب ظاہر حسان نیازی صاحب, یہ سب کے بیانات ہیں نا آن ریکارڈ. تو یہ تو وہ بالکل سامنے ہے پی ٹی آئی کی شرح کے ساتھ. تو پی ٹی آئی میں یہ سوچ اس وقت پریویل تو کرتی ہے نا ایک خاص آرمی کے حوالے سے. نہیں, یہ بات تو آپ کی دیکھیے نا, میں نے کہا ہے ایک تو آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں, اور پاکستان میں یہ انفارچونیٹ ہوا کہ تلخیاں اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پی ٹی آئی جیسی مین سٹریم پارٹی کے اندر بھی اس طرح کے جو آپ نے اشارہ کیا ہے وہ ہو رہا ہے. لیکن یہ مین سٹریم پی ٹی آئی نہیں ہے, یہ ایک آپ سمجھیے کہ پیریفریز کے اوپر ضرور یہ سوچ اور کئی جگہوں پہ آ جاتا ہے, لیکن مین سٹریم یہ نہیں ہے. یہ عمران خان تو مین سٹریم پی ٹی آئی ہے نا, جیل سے ان کے بیانات کوٹ ہوتے ہیں آف دا ریکارڈ والے, یا جو چھپتے ہیں کبھی کبھی, وہ بھی بڑی وہ اسٹریٹ فائرنگ نہیں ہے کیا؟ جیل سے نہیں, بات یہ ہے کہ جیل میں تو دیکھیں نا, اگر آپ عدت کیس شروع کر لیں گے, ان کی بیگم کو ساتھ بٹھا کے جس قسم کی جرا ہوئی ہے آپ نے خود دیکھی ہے, جب آپ تلخیاں اتنی بڑھا دیں گے تو وہ تو بیان جو ہے وہ ادھر سے بھی آنے ہیں. لیکن میری رائے میں اس کو پی ٹی آئی کو 100% ڈسٹینس کرنا چاہیے اپنے آپ کو اس سچویشن سے. اور یہ جو باہر بیٹھے ہوئے لوگ جو چاہتے ہیں کہ پاکستان کے کچھ یہ جو اکاؤنٹس ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں فوج اور عوام کے درمیان لڑائی ہو جائے, دیکھیں اس کو ناکام بنانا پی ٹی آئی کی بھی اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہے جتنی کہ اداروں کی ذمہ داری. تو اس میں آخری بات یہ بتائیں فواد صاحب, کیونکہ وہاں سے کہا گیا ہے نا, فوج نے خود ہی کہا ہے ڈائریکٹلی, تو میں سوال بھی ڈائریکٹلی کرتا ہوں کہ بھائی جان معافی مانگے, صرف اس کا یہ حل ہے معافی مانگے تو بات آگے بڑھ سکتی ہے. آپ کی کیا رائے؟ دو پہلے, ایک یہ کہ بھائی جان, ایک یہ کہ یار یہ کیا بات ہے یار, ایسے تو نہیں ہو سکتا. دوسرا یہ کہ یار چلو بھائی اگر یہ اس سے معاملات بہتر ہوتے ہیں, برف پگھلتی ہے, تو مانگے یار, اس بحث میں نہ پڑے کہ غلطی کس کی, اب مانگے اور آگے بڑھے. آپ کی کیا اوپینین ان دونوں میں سے؟ دیکھیں وسیم, یہ بھی ایک تلخی کا اظہار ہے نا, جو یہ اسٹیٹمنٹ اگر فوج کی طرف سے آئی ہے تو یہ بھی یہ تلخی کا ہی ایک اظہار ہے نا. تلخیوں کو نیچے لانے کے لیے پہلے تھوڑا انوائرمنٹ بہتر کرنا پڑے گا. دیکھو نا, میری اور آپ کی بول چال ہی نہیں ہے, ہم ایک میز پہ نہیں بیٹھ سکتے, تو مجھے آپ بتائیے کہ ہم نے کیا آپس میں بات کرنی ہے. اس کے لیے امپورٹنٹ یہ ہے کہ اگر میری آپ کی بول چال نہیں اور ہم میں سے جو بھی طاقتور ہے, چلے اس مثال میں آپ کو ہی لے لیتے ہیں, ظاہر ہے ویسے بھی آپ ہی ہیں, تو آپ کہیں جب تک معافی نہیں مانگے گا آدمی کوئی چانس نہیں ہے, تو اب مانگ لینی چاہیے مجھے, تاکہ یار چلو بول چال تو بندوں کے رستہ کھلے. یا پھر مجھے سوچنا چاہیے کہ نہیں بھائی یہ کیسا مطالبہ ہے, تو نان اسٹارٹر ہے. ایک تو دیکھیں بڑی میری ایک تو ہمبل جو ہے وہ رائے ہے, عمران خان کو کمزور تو سمجھنا بالکل بھی نہیں, غلط ہوگا. عمران خان کے پیچھے 2/3 پاکستان کھڑا ہے, تو کمزور اس میں کوئی بھی نہیں ہے, نہ عمران خان کمزور ہے نہ ہی دوسرا جو ہے وہ کمزور ہے. آپ کو تلخی نیچے لانی ہے. تلخی نیچے لانے کے 2-3 بڑے سمپل سٹیپس ہیں. دیکھیں, ایک تو عمران خان کو انڈر دا لا آپ 1 کلاس دیں. آپ نے کیوں ڈیتھ سیل میں رکھا ہوا ہے, ہی از اے فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان, ان کو آپ 1 کلاس دیں. ان کی بیگم کو آپ نے جعلی کیسز میں اندر رکھا ہوا ہے, ان کو ریلیز کریں. خواتین پریزنرز جو ہیں جو 14 مہینوں سے اندر ہیں, گاڈ سے اب ان کو جو ہے وہ اپنا ریلیز کریں. تھوڑی ٹینشن نیچے آئے گی, بات چیت کا ماحول خود ہی بن جائے گا. اور میں تو ٹو بی فیئر ود, میں نے پہلے بھی کہا, نواز شریف جیسے جو لوگ ہیں, مجھے نہیں سمجھ آتی کہ وہ کیوں پاکستان کو ایک بالکل کارنر پہ لے گئے ہیں. ان کا کام ہے, اور پھر یہ محمود اچکزئی ہیں, فضل الرحمان صاحب ہیں, یہ لوگ پڑ جائیں گے, بات چیت جو ہے ہو جائے گی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیٹس سی. بہت شکریہ فواد صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. جاتے ہیں جناب قمر زمان کائرہ صاحب کو ہم نے ایک مختصر زحمت دی ایک تو چیزوں پہ کوئک کامنٹ لینے کے لیے. سر تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ایک تو بتا دیجیے, چند صاحب نے ابھی کہا ہے 10 بجے مہر بخاری صاحبہ کے پروگرام میں کہ پیپلز پارٹی کا حق نہیں ہے ان مخصوص نشستوں پر. حالانکہ پیپلز پارٹی تو عدالت جا چکی ہے اس حوالے سے نشستیں کلیم کرنے کے لیے. تو سوال میرا یہ جو اوپینین ہے, یہ ایک مائنورٹی اوپینین ہے پیپلز پارٹی میں, یا کافی لوگوں کی پیپلز پارٹی میں یہی رائے ہے؟ دیکھیے بدامی صاحب, میں باقی لوگوں کی رائے تو خیر کسی میٹنگ کے اندر ہی آئے گی, لیکن یہ پارٹی لیڈرشپ نے باقاعدہ مشاورت کے بعد فیصلہ کیا ہے. اس کے اوپر چند صاحب کا یا کسی اور دوست کا اگر کوئی کمنٹ آیا ہے, مجھے نہیں پتا ان کا کمنٹ, میں نے سنا نہیں ہے, جی ابھی, لیکن اگر کوئی ایسا کمنٹ آیا ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں, جی تو یہ یقیناً ان کی ذاتی رائے ہے, یہ پارٹی کی رائے تو نہیں ہے. اگر پارٹی کی رائے ہوتی تو پارٹی اس کے خلاف, اس فیصلے کے خلاف اپیل میں نہ جاتی, ریویو میں نہ جاتی. صحیح ہے. اور اگر ہم گئے ہیں ہاں, تو میرا ویو ویسے اس میں بڑا کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی یا باقی جماعتیں جو پارلیمانی جماعتیں ہیں, الیکشن کیسا ہوا, کس جماعت کے ساتھ زیادتی ہوئی, میرا اس میں بڑا واضح فیصلہ ویو ہے کہ سپریم کورٹ نے یہ جو کہا ہے کہ جی کیونکہ پی ٹی آئی کے لوگوں نے ڈکلیئر کیا تھا, ان کو نشان نہیں دیا گیا, یہ الیکشن کمیشن نے ہمارے فیصلے کو مس انٹرپریٹ کیا ہے. تو مجھے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے
کہ آپ 2 बोतल शराब के ऊपर तो सुओ मोटो ले लेते हैं, लेकिन इतना बड़ा इशू आपके फैसले को मिस इंटरप्रेट किया जा रहा है और बकौल सुप्रीम कोर्ट के एक जमात से उसका निशान छीना जा रहा है। मुल्क के अंदर एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज इलेक्शन की सूरत में हो रही है जो मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने जा रही है, और उस वक्त सुप्रीम कोर्ट, क्या कहूं मैं, मुजरिमाना गफलत तो नहीं कह सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खामोश है। हाँ, ये बात ठीक है, सही है। गया और And it was an open, और ये कोई सीक्रेट तो था नहीं, खामोशी से तो काम हो नहीं रहा था। नहीं, बल्कि ओपनली बहस, टॉपिक की डिस्कशन ही था 24 घंटे के, बल्ला ले लिया। और कई लोग इनके पास सुप्रीम कोर्ट तक गए। हाँ, सही, कि हमें निशान नहीं दिया जा रहा, हमारे साथ जाती नहीं, मेक सेंस। और कह रहे साहब एक कमेंट इस पे भी कर दीजिए, बड़ा स्ट्रेट सवाल, बैन के हवाले से पीपल्स पार्टी हतमी नतीजे तक पहुंच गई है या पहुंचना है? तो हमारी कोई मीटिंग नहीं हुई। देखिए, पहली बात तो ये है कि बैन के बारे में कोई मीटिंग होगी, कोई फैसला होगा अगर हुकूमत हमें पूछेगी, लेकिन सवाल ये है कि पहली बात, जमातों को बैन नहीं करना चाहिए अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक। हाँ। लेकिन बदामी साहब, दूसरा सवाल ये भी है कि अगर कोई जमात, किसी एक जमात, में किसी पीटीआई का या किसी का जिक्र नहीं करता, अगर किसी जमात पर यह प्रूफ हो जाता है, सबूत मिल जाता है कि वो जमात पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात में शामिल है, पाकिस्तान के मफाद को नुकसान पहुंचा रही है, तो क्या उसके खिलाफ केस नहीं होना चाहिए? और आपके ख्याल में पीटीआई के खिलाफ प्रूफ हो गया है वैसे, आपकी राय में? नहीं, मैं नहीं कह रहा कि प्रूफ हो गया। नहीं, मैं नहीं कह रहा कि आप कह रहे हैं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। गवर्नमेंट कह रही है, हाँ। अगर गवर्नमेंट ये केस करती है तो ये केस अल्टीमेट तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना। ऐसा ही है। आर्टिकल 6 हो या ये हो, तो वहां प्रूव करेंगे तो बात बनेगी, वरना नहीं होगा। बहुत शुक्रिया जनाब कमर ज़बान कायरा साहब से बात कर रहे थे। हमारा पीपल्स पार्टी का मूड समझने में जरूर हेल्प कर रही है बात कि पीपल्स पार्टी बैन के मामले में किस तरफ जा रही है। लगता है ऐसे कि हुकूमत के साथ जाएगी पीपल्स पार्टी। दानियाल चौधरी साहब तो कहते हैं हमें कम्युनिकेट भी हो गया, पीपल्स पार्टी ने कह दिया है कि हम साथ हैं। जिंदगी सेहत रही तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।